اکثر والدین کا خواب تھا کہ میں MBBS کروں اور میں نے یہ خواب پورا کیا۔ PLAB پاس کر کے برطانیہ جانے کا موقع ملا جو بہادروں اور مواقع کی سرزمین کہلاتی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایسا لگا کہ خواب حقیقت بن گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 5 سال یہاں رہوں گا اور اتنا کما لوں گا کہ واپس آ کر اپنے وطن میں اچھے سے بس ہوگا جاؤں۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سب سے بڑی ملکیت ایک چھوٹا سا 1 بیڈ روم کا فلیٹ تھا۔ میں ان سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا تھا مگر جوں وقت گزرتا گیا میں تنہائی اور اداسی کا شکار ہونے لگا۔ ہفتے میں ایک بار سستی فون کارڈز کے ذریعے والدین سے بات کر لیتا۔ 2 سال گزر گئے برگرز اور KFC کی چکن کھاتے ہوئے۔ آخر کار شادی کا فیصلہ کیا۔ اپنے والدین کو صرف 10 دن کی چھٹی کے بارے میں بتایا اور ان دنوں میں شادی مکمل کرنے کا کہا۔ سب کچھ جلدی ہوا اور شادی کے بعد بیوی کو ساتھ لے کر واپس برطانیہ آ گیا۔ میری بیوی نے شروع میں برطانیہ کو انجوائے کیا لیکن جلد ہی وہ بھی تنہائی محسوس کرنے لگی۔ ہم دونوں کے ہندوستان کالز بڑھنے لگے اور ہماری بچت ختم ہونے لگی۔ 2 سال بعد اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا۔ میرے والدین بار بار مجھ سے بچوں کو دکھانے کے لیے ہندوستان آنے کو کہتے رہے لیکن کام اور پیسوں کی مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن والدین کی بیماری کی خبر آئی۔ میں چھٹی نہ لے سکا اور اسی دوران ان ہندوستان آنے کو کہتے رہے لیکن کام اور پیسوں کی مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن والدین کی بیماری کی خبر آئی۔ میں چھٹی نہ لے سکا اور اسی دوران ان ہندوستان آنے کو کہتے رہے لیکن کام اور پیسوں کی مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن والدین کی بیماری کی خبر آئی۔ میں چھٹی نہ لے سکا اور اسی دوران ان ہندوستان آنے کو کہتے رہے لیکن کام اور پیسوں کی مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن والدین کی بیماری کی خبر آئی۔ میں چھٹی نہ لے سکا اور اسی دوران ان ہندوستان آنے کو کہتے رہے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی آخری رسومات پڑوسیوں نے ادا کی۔ دل ٹوٹ گیا۔ والدین اپنے پوتے پوتی کو دیکھ نہ سکے۔ کچھ سال بعد میں نے ہندوستان واپس جانے کا فیصلہ کیا لیکن جائیداد کے بڑھتے داموں کی وجہ سے اپنی بچت کم پڑ گئی۔ مجبوراً واپس برطانیہ جانا پڑا لیکن اس بار بیوی ساتھ نہیں آئی۔ بچے بھی ہندوستان میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کار بہت سی قربانیوں کے بعد میں نے زندگی گزارنے کے لیے ایک 2 بیڈ روم کا فلیٹ خرید لیا۔ اب میں 60 سال کا ہوں۔ میری بیوی بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کیا یہ سب کچھ صرف ایک اضافی کمرے کے لیے تھا۔ میں نے اپنے والدین اور بچوں کو کھو دیا۔ میری زندگی کا ایک سوال جو آج بھی میرے دل میں ہے، کیا یہ سب کچھ واقعی اس قابل تھا؟